2 محرم سے لے کر 10 محرم تک جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر 10 دنوں میں مالا مال ہو جاتا ہے۔ پھر یہ موقع سال بعد ملنا ہے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ آج 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک پڑھی جانے والی ایک ایسی تسبیح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایسی نایاب تسبیح ہے کہ 10 محرم سے پہلے جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ فوری طور پر کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ گھر میں دولت والے فرشتے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں کہ جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ 10 محرم سے پہلے صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھ کر تماشا آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھنا۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر دولت کی بارش اگر نہ ہو جائے، گھر سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ ہر طرف سے دولت کا طوفان آپ کی زندگی میں نہ آ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تیری قسمت خراب ہے، تیرے نصیب خراب ہیں، تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا، تو کبھی امیر نہیں ہو سکتا، تو کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو آج ان سب کو یہ تسبیح پڑھتے ہی بتا دینا کہ آپ کتنے امیر بن سکتے ہو، آپ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ وہ لوگ بھی اس تسبیح کو ضرور پڑھیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ قرض داروں نے آخری موقع دیا ہے کہ بس ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا دنیا کا یہ وہ سچا وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑانے والا دنیا کا وہ طاقتور وظیفہ آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ مسلح چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بس اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج اس ایک تسبیح کو پڑھتے ہی انشاءاللہ مل جائے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اگر اس ایک تسبیح کو پڑھتے ہی دور ہو جائیں، آپ کی ناممکن حاجات پوری ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، ہم بہت سے اعمال پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو بھی بتا دوں کہ 10 محرم تک یہ تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر دیکھنا۔ غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ۔ قسمت کے بند تالوں کو کھول دینے والی یہ تسبیح ہے۔ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر اندر نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ بہنیں، وہ بھائی جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے گھریلو مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے، آج میں آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے 10 محرم تک یہ تسبیح پڑھنا اور اپنی بدلتی قسمت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھنی۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے کوئی پورا دن آپ نے نہیں نکالنا، صرف ایک آدھ منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ اور اس وظیفے کے کمالات یہ ہیں کہ یہ وظیفہ بعد میں مکمل ہوتا ہے۔ رزق کے 300 دروازے پہلے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت آتا ہے، کبھی پریشانی آتی ہے تو رب کریم کے سامنے وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے جب رب کہتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تمہارے منہ سے نکلی ہر بات تمہارے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تمہاری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ مانگ کر تو دیکھو۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں، رب سے مانگنے کا کہہ رہی ہوں، اس لیے جب بھی آپ رب کریم سے مانگو، تھوڑا نہ مانگو، ضد کر کے مانگو۔ وہ رب بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ جتنا مرضی مانگ لیں، جتنا چاہیے آج اتنا مانگ لو۔ آج جو بے روزگار ہیں وہ روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہیں نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری اور شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے مسائل الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔
آج اگر کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کر دیکھیے، آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں جھولیاں بھری جا رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آپ کا مسئلہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جھولی پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے ہارے ہوئے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جو دنیا سے تنگ آئے ہوئے ہیں، جو مایوسی کا شکار ہیں، صرف اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ ہر قسم کی مایوسی سے، ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی مصیبت سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ بس آپ نے اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتا ہے کہ کوئی مایوسی آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہتی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودیہ سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان یا مسقط یا دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں پہلی وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، آپ نے کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنی۔ آج اگر لاپرواہی کرو گے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، تو پورے سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں ڈیلی بیسس پر آپ کے حوالے کرتی رہتی ہوں۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پہ پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن 10 محرم تک یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس تسبیح کی فضیلت اور برکت کو میں جانتی ہوں۔ آج تک یہ تسبیح جس کو بھی بتائی، جس نے بھی پڑھی، جن حاجات کے لیے پڑھی، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ اگر آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ آئیے اب ہم اس تسبیح کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے، ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھیے گا۔ آج 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، چلتے پھرتے، مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درودوں میں سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب درود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے فکر یعنی تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ درود شریف بے چین دلوں کے لیے چین ہے، بے قرار دلوں کے لیے قرار ہے۔ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجنے سے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں ایمان والوں کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرشتے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ جس مجلس میں بھی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، اس مجلس سے ایک پاکیزہ خوشبو اٹھتی ہے جو آسمان کی بلندیوں تک جاتی ہے۔ اس خوشبو کو محسوس کر کے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، یہ کسی ایسی مجلس سے خوشبو آئی ہے جس میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا گیا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے آدمی ایسا بلند مقام حاصل کر لیتا ہے جس کا اس دنیا میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جو سب سے زیادہ درود پڑھے گا وہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ ہم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے جو لو لاکھ کے مالک ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह वालों, आप कोशिश करें कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फ़जीलत व बरकत सबसे ज़्यादा है। ये वो दुरूद है जो सबसे ज़्यादा अफजल दुरूद है। इस दुरूद का रुतबा बहुत ज़्यादा है और रिवायात में आता है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। तो आपने भी कोशिश करनी है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। 3, 7 या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फ़ौरी तौर पर अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं, आप उसकी नियत कर लें। आप अपने बच्चों की कहीं अच्छी जगह पर शादी करवाना चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। अगर आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज़ा है, आप कर्ज़दार हैं, कर्ज़दार आपको परेशान कर रहे हैं, तो उसकी नियत कर लें कि या अल्लाह मेरा कर्ज़ उतर जाए। आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, तो उसके लिए पढ़ लें। या फिर आप कोई बड़ी रकम चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। अलगर्ज़ आपका जो भी मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, उसकी नियत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में ताउज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है, उस काम में अल्लाह की तरफ से बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नियत कर ली, ताउज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब आप यूँ महसूस करें कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक़ ख़त्म। आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों के करीब बैठकर ये इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा बड़े कमाल का और बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मरतबा पढ़ा होगा। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा शख्स हो जिसने इस वजीफ़े को ना पढ़ा हो। और बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा है, दौलत का बादशाह वजीफ़ा है, दौलत से घर को भर देने वाला वजीफ़ा है। आपने सबसे पहले नंबर पर या अल्लाहु या रहमानु को पढ़ना है। अल्लाह ये रब्बे करीम का ज़ाती नाम है और रहमान ये रब्बे करीम की बड़ी ही पाकीज़ा सिफ़त है। जो शख्स रब को रब के ज़ाती नाम से पुकारता है, तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फरमाता है, ये कौन है जो मुझे पुकार रहा है। फ़रिश्ते उस बंदे का नाम पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों से फरमाता है, ए मेरे फ़रिश्तों, जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और इस बंदे के लिए ख़जाने छोड़ जाते हैं। इसलिए आज अल्लाह को अल्लाह के ज़ाती नाम से पुकार कर जो मांगना है मांग लो। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो आज या अल्लाहु या रहमानु पढ़ते की मिल जाएगा। अब आपने या अल्लाहु या रहमानु को कितनी बार पढ़ना है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाहु या रहमानु एक बार हो गया, या अल्लाहु या रहमानु 2 बार हो गया, या अल्लाहु या रहमानु 3 बार हो गया। इस तरह आप या अल्लाहु या रहमानु को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर। आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। हमारा इस दुनिया में आने का मकसद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है। आज सिर्फ 7 बार या अल्लाहु या रहमानु पढ़ने से रब राज़ी हो जाएगा, और जब आपसे रब राज़ी हो जाएगा तो फिर आप जो मांगेंगे मिल जाएगा। या अल्लाहु या रहमानु का ये ख़ास वजीफ़ा आपकी किस्मत के बंद तालों को खोल देगा, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आएगा। अगर आप तंगदस्त हैं तो आपको तंगदस्तियों से निजात मिल जाएगी। गैबी फरिश्ते रिज़्क और दौलत के ख़जाने लेकर आ जाते हैं। मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज या अल्लाहु या रहमानु पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा या हकीमू का वजीफ़ा है। या हकीमू का मतलब क्या है? ए हिकमत वाली ज़ात, वो ज़ात आपकी बेरोज़गारी को जानती है, वो ज़ात आपकी तंगदस्ती को जानती है, वो ज़ात आपकी हर परेशानी को जानती है। आज या हकीमू पढ़कर आप अपने सारे मसाइल से जान छुड़वा लो। या हकीमू पढ़ने से रातों रात अमीर हो जाओगे। गैब से फरिश्ते आपकी मदद कर जाएंगे। रिज़्क की तंगी का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा।
آج جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، میرے پاس غیب سے دولت آ جائے، اگر آپ بھی ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں، تو آج دوسرے نمبر پر یا حکیمو کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا حکیمو ایک بار ہو گیا، یا حکیمو دو بار ہو گیا، یا حکیمو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حکیمو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن اس عمل کو جب آپ پڑھنے بیٹھو گے تو مشکل سے آپ کے 1 یا 2 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لگے گا۔ دوسرے نمبر پر یا حکیمو کا وظیفہ جب آپ نے 11 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے فوری طور پر آج کا آپ نے تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ کمال کا وظیفہ، وہ مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش برسانے والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ جب کبھی زندگی میں کسی بندے نے اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا، اسے فوری طور پر کامیابی مل گئی۔ یہ کلمات، یہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ ہے۔ ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو ان کلمات کو، اس آیت مبارکہ کو ضرور پڑھ کر دیکھیے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، انشاءاللہ آپ کو بھی آپ کی پریشانیوں سے نکالے گا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی یہ ایک آیت آپ کے رزق میں برکت کے لیے پڑھو گے تو رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل گئے، قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لو۔ آج میں نے آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 7 بار یا اللہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حکیمو کو پڑھنا ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ اللہ رب العزت سے جتنا مانگو میرا رب عطا فرماتا ہے، اور میرا رب نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص اور یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس ہاتھوں کو اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مانگ لو، 4 یاروں کے صدقے سے مانگ لو، میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ مولا کریم تو رازق ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری ہر حاجت کو پورا فرما دے، میری آنے والی نسلوں کی حاجات کو پورا فرما دے۔ آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر جو بھی مانگو گے مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مقصد میں کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ میری دعا ہے اللہ پاک اس نئے سال کو آپ کے لیے بہترین بنائے، آپ کی وہ ہر دعا قبول ہو جس کی چاہ ہے آپ کو، آپ کی ہر وہ خواہش تکمیل کو پہنچے جس کی چاہ آپ کو بے چین رکھتی ہے۔ اگلے سال اللہ پاک اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں، آنے والے سال کو ہمارے لیے اور ہمارے گھر والوں کے لیے باعث راحت بنائیں۔ زندگی کے امتحان میں ہی نہیں، اللہ پاک آخرت کے مشکل امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ غم خوشیاں زندگی کا حصہ ہیں، اللہ پاک غم میں صبر اور خوشی میں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سال نیکیوں بھرا گزرے، یہ سال خوشیوں بھرا گزرے، اپنے مان جائیں، روٹھے لوٹ آئیں، زندگی گلزار بن جائے کہ سجدہ شکر سے آپ اٹھ نہ پائیں۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا
اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے اور مجھ سمیت ہم سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ والو، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔